بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سبق نمبر آج 3 ہے۔ جماعت نام اردو کے آرام و سکون کا ہم نے اس کی بلند خوانی کر لی تھی اور الفاظ معنی بھی ہم نے سیکھ لیے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے خلاصے کی طرف آئیں گے۔ خلاصہ سننے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو سبق مکالمے کی شکل میں ہو، افسانے کی شکل میں ہو، ناول کی شکل میں ہو، اس کا جب آپ خلاصہ لکھنے بیٹھیں گے تو اس کو اس شکل میں نہیں لکھنا، بلکہ اس کو آپ نے ایک کہانی کی شکل میں لکھنا ہے۔ جیسے سبق کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا، افسانوی انداز میں شروع ہوا نا، جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں، تو ایسے نہیں شروع کرنا، بلکہ آپ نے ایک کہانی کی طرح پوری بات بنا کے شروع کرنا ہے کہ ایک میاں اشتیاق صاحب تھے اور وہ دفتر میں اپنے کاروباری کام کاج کے میں بہت زیادہ مصروف رہا کرتے تھے، اور اسی کام کاج کی وجہ سے ایک دفعہ ان کو بخار اور کچھ تھکان سی ہو گئی، تو ان کی بیگم نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور ڈاکٹر نے بیگم صاحب سے کہا کہ ان کو دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، تو اگر ایک دن بھی یہ آرام و سکون سے گزار لیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ بیگم صاحبہ خود ان کے آرام میں خلل کی سب سے بڑی باعث تھیں، اور جب وہ ڈاکٹر صاحب کو رخصت کرنے لگیں تو انہوں نے جو للو کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب کو کا بیگ بار ان کے گاڑی میں رکھ دو، وہ اس انداز سے بلایا کہ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ یہاں گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ بیگم صاحبہ، میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ میاں صاحب کے کمرے میں شور و غل بالکل نہ ہو، انہیں آرام و سکون دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر صاحب، کیا مجھے اس بات کا نہیں پتہ؟ اس نے اور اچھی خاصی تقریر کر دی۔ ایسے ہی پہلے جب میاں سے رخصت ہونے لگیں تو گھنٹی کا مسئلہ بنا، تو وہ تلاش کرنے میں اور بتانے میں اس میں اچھا خاصا شور ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ جب ان سے پوچھنے لگی میاں سے کہ آپ نے کچھ کھانا پینا ہے، اس نے کہا جی وہ نارنگی کا جوس اور مالٹن ملک وغیرہ یہ دوں یا ساگودانہ دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا جی ساگودانہ دے دو۔ کہتی ہے اس سے کیا بنے گا، یخنی منگوا دیتی ہوں۔ اب یخنی منگوانے کی بات چلی تو وہ بھی کوئی نہ دی۔ پھر اس طرح سے پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ کو درد ہو رہا ہے تو میں آپ کو دبا دوں، لیکن دبایا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح کبھی وہ للو کو بلاتی، کبھی سکا آ گیا اس کا شور ہوتا، کبھی بچے کی گاڑی چل پڑتی اس کا شور ہوتا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی، اور کبھی اسی طرح سے اور جو معاملات گھر کے ہوتے ہیں، کبھی صفائی ہونی شروع ہو گئی، پھر فون کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں۔ تو اس طرح سے جو پورا دن تھا نا میاں اشتیاق کا، وہ بجائے اس کے کہ وہ آرام اور سکون سے گزارتے، وہ انتہائی بے سکونی کی حالت میں گزرا، اور اس میں ایک سے ایک بڑھ کر شور تھا۔ باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، پھر مانگنے والا آیا، سکا آیا، اور اس طرح کے جتنے معاملات بھی چلے، ان سب کو نبھانے میں بیگم صاحبہ نے اس قدر شور و شغب سے کام لیا کہ وہ ایک سے ایک دل خراش اور عجیب تھا۔ اب میاں صاحب کو اس بات کا انتہائی غصہ بھی اس کو آئے، اور تھا بھی بیچارہ بیمار، تو اس نے کہا بھی اب اور کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ اس نے بیگم کو بلایا اور کہا کہ میری شیروانی اور ٹوپی دو۔ اس نے کہا بھائی شیروانی اور ٹوپی کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا جی یہ شیروانی پہن کر میں دفتر جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہاں تو آرام ملا نہیں، میں وہاں جا کر آرام کروں گا۔ تو بھائی بچوں، ایک تو نہ اس کو وہ خوراک دی گئی جو اس کو کھانے کے لیے چاہیے تھی، اور ایک نہ وہ سکون کرنے دیا جو اس کو ضرورت تھا، تو پھر وہ ٹھیک کس بات سے ہوتا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس پر پھر وہ حیرانی سے اس کی بیگم پوچھنے لگی اور اس نے نہیں جانے دیا۔ تو اس سبق سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی گھر میں بیمار ہو یا کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں، شور و شغب سے اور لایعنی گفتگو سے اتنا پرہیز ضروری ہے کہ مریض کو اس سے تکلیف نہ ہو،
ہاں اگر ایسی بات ہو جو اس کی راحت کا باعث بنے تو اتنے کی گنجائش ہے، اس کے زیادہ کی نہیں۔ تو یہ ہمارا خلاصہ تھا۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا اس بات کا یعنی ہوم ورک کے طور پر دیا تھا کہ آپ نے اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے۔ اب آپ نے تیار کیا ہوا ہوگا، آپ اب دیکھ لیں کہ جو خلاصہ میں نے آپ کو سنایا ہے وہ کتنا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے یا کتنی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ بالکل یہی الفاظ اور من و ہن یہ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ملتا جلتا ہو، تاکہ آپ ایک کہانی کی شکل میں میاں اشتیاق کے واقعے کو مختصر انداز میں پیش کر دیں، اور یہ 1.5 سے 2 پیج سے زیادہ کا نہ ہو۔ ایک تو اس کی پریکٹس یہ کرنی ہے کہ 10 منٹ میں آپ اسے لکھ لیں، اور دوسرا اس کو اپنی نوٹ بک پر جو آپ نے بنائی ہے اس پر اسے لکھ لیں۔ تو ایک آپ نے الفاظ معنی وہ لکھنے جو سبق کے دوران ہم نے ان کو جن کو دہرایا اور جن کے معنی بتائے، اور اگر وہاں سے آپ ان کو انڈرلائن نہیں کر سکے یا آپ مشکل محسوس کر رہے ہیں تو کتاب کے آخر میں الفاظ معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ لکھ لیں۔ جب آپ لکھیں گے تو وہ آپ کی مشق میں آئیں گے، آپ کی دہرائی میں آئیں گے، آپ کو یاد ہوں گے۔ اور دوسرا یہ خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔